السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ملخص علوم الشریعہ کورس درس نظامی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور اس کلاس کا حق ہے کیا، وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا الحمدللہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اپنے کورس میں یہ سارے مضامین پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کل آپ سے شاید سلائیڈز شیئر نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا چلو آج ایک بار میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ جب اگر آپ اس سبق کی ریکارڈنگ سنیں تو یہ سلائیڈز بھی آپ کے پاس ہوں انشاءاللہ۔ پھر ہم نے جو حفظ القرآن سے منتخب اجزاء ہیں یہ والے تھے ہمارے پاس، جو کل میں نے آپ کو بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تفسیر شروع کرنے سے پہلے چند ہم نے قرآن کریم کے حوالے سے کچھ تعارف اس کا جانا تھا، جو کہ ہماری کلاس نمبر 2 کل ہو چکی تھی، یہ اسی کا حصہ ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا کہ ہم ہر روز تفسیر کے ساتھ ایک کتاب پڑھا کریں گے، جب ایک کتاب مکمل ہوگی تب دوسری شروع کریں گے۔ تو یہ ہم نے کہا کہ عقیدہ تحاویہ پڑھیں گے۔ اس طرح ہماری کلاس کے 2 حصے بنتے ہیں، پہلا تفسیر کا اور دوسرا کتاب کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ عقیدہ تحاویہ ہم آج شروع کریں گے۔ تو کل ہم نے اس کے بارے میں بھی پڑھ لیا تھا کہ یہ کس نے لکھی ہے، کیوں لکھی گئی ہے، اس کتاب کا مقصد کیا ہے، یہ سارا کچھ ہم نے کل پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ آج کی ہماری کلاس ہے کلاس نمبر 3، جز اول، تفسیر القرآن الکریم۔ چونکہ قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہے، تو سورۃ الفاتحہ کی تفسیر سے پہلے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کے متعلق بھی جان لیں، تھوڑا اس کا تعارف ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے، اور یہ کسی پارے کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب قرآن مجید دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے وہاں کوئی بھی پارا نمبر نہیں لکھا ہوا، البتہ رکوع نمبر لکھا ہوا ہے۔ اس کا 1 رکوع ہے اور 7 آیات ہیں، اور یہ مکی صورت ہے۔ پھر اس کے کچھ نام ہیں، نام تو اس کے بہت زیادہ ہیں لیکن میں نے 4-5 ہی لکھے ہیں تاکہ آپ کو یاد رکھنے میں آسانی رہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر ہمیں اس کے پورے نام یاد نہ بھی ہو تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا مقصد تو قرآن کریم کی آیات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا ہے، اور پھر آگے اس کی تبلیغ کرنا ہے، جو کہ قرآن کا مین حق ہے ہم مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کے کچھ نام ہیں۔ سب سے پہلے الفاتحہ، شروع کرنے والی، ٹھیک ہے۔ چونکہ قرآن کریم کا آغاز اسی سورت سے ہوتا ہے تو اس لیے نام ہے الفاتحہ۔ پھر دوسرا نام ام القرآن، ٹھیک ہے، قرآن کی ماں، یعنی سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان ہے وہ پوری ایک سورۃ الفاتحہ میں بیان کر دیا گیا ہے مختصر طور پر۔ یعنی آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک جامع صورت ہے جس میں الفاظ تو کم ہیں لیکن اس کی تشریح بہت زیادہ ہو سکتی ہے، جو پورے قرآن کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح اس کا ایک نام ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب قرآن کریم، ٹھیک ہے۔ پھر السبع المثانی، السبع 7 یعنی 7، المثانی دہرائی جانے والی، یعنی بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات۔ بار بار پڑھی جانے والی کیسے؟
جیسا کہ ہم روزانہ الحمدللہ بحیثیت مسلمان 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہیں، تو ہر نماز میں ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے نا؟ تو یہ بار بار پڑھی جاتی ہیں 7 آیات، اس لیے السبع المثانی۔ اسی طرح اس کا ایک نام الشفا بھی ہے، شفا، یعنی اس صورت سے اللہ تعالی شفا عطا فرماتے ہیں۔ یعنی کوئی بیمار ہے تو بیمار کے اوپر سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح اس کا ایک نام رقیہ بھی ہے، الرقیہ، رقیہ کا معنی بھی دم کرنے والا، کہ اس صورت کے ذریعے دم کیا جا سکتا ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے کہ یہ بہت عظیم سورت ہے، ہر نماز میں اس کا پڑھنا ضروری ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ سورت دعا بھی ہے کہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اور حمد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، اور اس میں شفا بھی ہے۔ اور اس کا شان نزول کیا ہے؟ یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی، یعنی نبوت کے ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ مکمل صورت ایک ساتھ ہی نازل ہوئی ہے، پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی۔ پھر اس صورت میں کیا بتایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے، اللہ کی صفات ہیں رحمان اور رحیم، اسی طرح یوم جزا کا ذکر ہے، یعنی قیامت کے دن کا، بدلے کے دن کا، عبادت کا وعدہ ہے، ہدایت کی دعا ہے، عبادت کا وعدہ ہم نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم نے اس میں سے سیکھنا کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا، صرف اللہ سے مدد مانگنا، سیدھے راستے کی دعا کرنا، نیک لوگوں کا رستہ اپنانا، یعنی پوری صورت ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ سیدھا رستہ، صحیح عبادت، اللہ کی پہچان، سب سے پہلے اللہ کی پہچان، پھر صحیح عبادت، پھر سیدھا رستہ، ہے نا؟ عبادت صحیح ہوگی تو مطلب ہم سیدھی راہ پہ چل رہے ہیں، عبادت ٹھیک نہیں ہے تو ہماری راہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان باتوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا تفصیلاً کہ سورۃ الفاتحہ ہمیں کیا سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کیا حکم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفات، للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہان والوں کا۔ ایک منٹ۔ الرحمن جو مہربان ہے، بہت مہربان ہے، الرحیم جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدینی جزا کے، بدلے کے، قیامت کے دن کا، ایاکا صرف تیری ہی، یہ ایاکا یہ مخصوص کر دیتا ہے، صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور صرف تیری ہی، نستعین و ایاکا اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، و ایاکا اور صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا تو ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھے، صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم جن پر، غیری نہ کہ، المغضوبی غضب کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ ہی، الضالین گمراہوں کا۔ یہ تھا اس کا لفظی ترجمہ، ٹھیک ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں پہلی آیت، یہاں پر دیکھیں ہم نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہے یہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، اس لیے اس کو ملا کے کل 7 آیات ہیں، اور اس میں ایک
رائے یہ بھی ہے کہ بسم اللہ اس کا آیت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صراط الذین انعمت علیہم، آپ دیکھیں گے بعض اوقات قرآن پاک میں یہاں پہ نا ایک چھوٹا سا دل سا بنا ہوتا ہے، تو بعض مفسرین نے اس کو بھی آیت کی علامت کہا اور کہا کہ یہ ایک علیحدہ آیت ہے، یہ علیحدہ آیت ہے، اس طرح یہ ساتھ آیا۔ یہ دو موقف ہیں اس کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ زیادہ بہتر یہی ہے کہ بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفات، تمام قسم کا شکر، تمام قسم کی حمد و ثنا اس رب کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا ہے۔ اب رب، رب کا معنی آقا بھی ہوتا ہے، مالک بھی ہوتا ہے، پالنے والا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ رب پالنے والا، العالمین یہ جمع کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، جمع کا، اس کا واحد ہے عالم، ایک عالم، عالمین زیادہ عالم۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں نا، جیسے انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، ہے نا، اسی طرح فرشتے ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تو یہ سارے ہی عالم ہیں الگ الگ۔ انسان ایک الگ عالم ہے، جن الگ عالم ہے، اسی طرح حیوانات الگ عالم ہے، نباتات، جمادات الگ الگ عالم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ سب کا ہی رب ہے، ٹھیک ہے، اور سب کا ہی پالنے والا، سب کا خیال رکھنے والا ہے، سب کا ہی مالک ہے، اپنی تمام مخلوقات میں سے ہر چیز کا مالک ہے۔ تو ظاہر ہے جو ہر چیز کا مالک ہو، جو ہر چیز ہمیں مہیا کرتا ہو، تو پھر شکر بھی تو اسی کا بنتا ہے نا، اس کے علاوہ کسی کا شکر نہیں بنتا۔ پھر الرحمن الرحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ رب بھی اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کا اصل نام اللہ ہے، باقی تمام اس کی صفات ہیں، رب بھی صفت ہے، پھر الرحمن بھی صفت، الرحیم بھی صفت ہے۔ الرحمن بہت مہربان، الرحیم بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ تو مفسرین نے اس کے بارے میں بھی کہا ہے کہ رحمان، اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان یہ دنیا میں کے لیے ہے، دنیا میں سب کے لیے، چاہے کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ سبھی پر مہربان ہے نا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو رزق دیتا ہے، جو چیز مسلمانوں کے پاس ہے وہی چیز کافروں کے پاس بھی ہے، بلکہ دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی میں کافر جو ہیں وہ مسلمانوں سے بھی آگے ہیں، ہے نا۔ تو دیکھیں اب ہم اس کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کیسے ہم کہاں کہاں ہیں، کوئی اسپین میں ہے، کوئی تنزانیہ میں ہے، کوئی انڈیا میں ہے، ہم پاکستان سے ہیں، تو پھر بھی ہم سب ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، تو یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے نا۔ اور یہ کام اللہ تعالیٰ کفار سے لیتا ہے، مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دین کا کام لیا اور بڑا بہترین لیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ کافر کو بھی رزق دیتا ہے، مشرک کو بھی دیتا ہے، مسلمان کو بھی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر کسی کے لیے مہربان ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کو ہی رزق دینا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نہیں، میں مسلمانوں کو بھی دوں گا، میں سب کو ہی دوں گا، جس کو میں نے پیدا کیا، جس کو میں نے بنایا، ہر چیز میری ہے، میں ہر چیز کا خیال رکھوں گا۔ پھر الرحیم، اس کے بارے میں مفسرین نے کہا ہے کہ اس کا تعلق قیامت کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی صرف مسلمانوں پر رحم کریں گے، کفار پر، مشرکین پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو دنیا میں کافر کی حالت میں ہی مر گیا، مشرک حالت میں ہی مر گیا، تو قیامت کے دن پھر اللہ تعالی اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ پھر اس دن عذاب کو دیکھ کر، قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر لوگ اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون بہنا شروع ہو جائے گا، تب بھی اللہ ان پر رحم نہیں کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی ان سے کہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ ان سے محبت کرے تو پھر ان کو چاہیے کہ یہ آپ کی پیروی کریں، آپ کی اتباع کریں۔ اگر یہ ایسا کریں گے تو اللہ ان سے پیار کرے گا، ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ تو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو فالو نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا اور اس کا رشتہ کٹ جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، جس کے ساتھ ہمیں بغض ہمارے دلوں میں آ جائے نا، وہ بندہ بیچارہ بیمار ہو، مر رہا ہو، کچھ بھی ہو، پھر ہمارے دلوں کو اتنا فرق نہیں پڑتا، یہ حقیقت ہے۔ پھر اس کو دیکھ کے ہمارے دلوں میں کوئی نرمی نہیں آتی، کوئی فرق نہیں پڑتا جس بندے نے ہمارے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیا ہو، ہے نا۔ تو اب یہ جو کافر مشرک ہیں، پورا قرآن ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ تو ظاہر ہے اب جس نے اس سے منہ موڑا تو پھر کل کو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے منہ موڑیں گے۔ جس نے اللہ کی بات نہیں مانی جبکہ اللہ نے دنیا میں اس کو ہر چیز مہیا کی، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے، پھر وہ دل چاہے مومن کا ہو چاہے کافر کا۔ تو پھر دیکھیں کافر کے لیے بھی اتنی نرمی ہے کہ اس کو بھی تان و تشنیع نہیں کرنا، پھر بھی اگر وہ اللہ کی طرف نہ آئے، اللہ کے ساتھ شریک بنائے رہے، تو پھر تو ایسا ہی ہوگا اس کے ساتھ پھر۔ تو اس لیے رحمان اللہ تعالیٰ سب پر مہربانی کرتا ہے دنیا میں، رحیم یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اللہ رحم کرے گا جنہوں نے اللہ کی پیروی، اللہ کے رسول کی پیروی کی ہوگی، اتباع کی ہوگی۔ پھر بتایا اس کی اگلی صفت ہے کہ کون اللہ مالک یوم الدین، وہ اللہ جو قیامت کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا مالک وہی ہے، جو بھی فیصلہ کرنا اسی نے کرنا ہے، اور اس نے فیصلہ ہمارے اعمال کے مطابق ہی کرنا ہے۔ مومن ہوں گے تو جنت میں جائیں گے، کافر ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ اسی لیے پیچھے بتا دیا الرحمن الرحیم۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے عہد کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب اس آیت سے ہر قسم کے شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو انسان، جو شخص واقعی ہی اس آیت پر عمل کرتا ہے، پھر وہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا۔ ہم نے کہا ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت تین قسم کی ہوتی ہے، تین قسم کی۔ کون کون سی؟ ایک ہوتی ہے قولی عبادت، ایک ہوتی ہے فعلی عبادت، ایک ہوتی ہے مالی عبادت۔ قولی عبادت، قول کہتے ہیں بات کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَقُولُوا کہ لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات کرو، قولا سدیدا، ٹھیک ہے، پتہ نہیں اب غلط ہو گیا شاید، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو یعنی قول کا معنی ہوتا ہے بات کرنا، یعنی ہم جو ذکر اذکار کرتے ہیں وہ سارا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ فعلی عبادت، ہم جو عملاً عبادت کرتے ہیں جس میں ہمارا جسم انوالو ہوتا ہے، ہمارے اجزاء اس عبادت کے لیے حرکت کرتے ہیں، جیسے دعا کرنا، نماز پڑھنا، کوئی بھی تسبیح کرنا، اسی طرح حج کرنا، روزے رکھنا، یہ ساری فعلی عبادات میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور مالی عبادات، مال کے ذریعے یعنی صدقہ و خیرات کرنا، کسی کی مدد کرنا، اپنی فرضی زکوٰۃ ادا کرنا، قربانی کرنا، یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی منت بھی ماننی پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ بھی کسی قسم کا اس میں شرک کا گمان نہ ہو۔ دعا کرنا تو اس میں کسی کو واسطہ نہ بنانا کہ ہم فلاں کے واسطے سے، فلاں کے وسیلے سے، کہ جو لوگ مر چکے ہیں، جو اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے،
لوگ ان کا وسیلہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. وہ تو خود مر چکے ہیں، وہ اپنے لیے بھی کچھ کر نہیں سکتے. اگر وہ اتنے ہی بڑے کچھ کرنے والے ہوتے تو ان کو موت کیوں آتی ہے نا. تو دعا بھی ڈائریکٹ خود اللہ سے کریں. اللہ آپ کی دعائیں بھی سنتا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، ایک ہی وقت میں اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں سنتا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے اب ہم نے کسی دربار پہ نہیں جانا، کسی کے آگے سر نہیں جھکانا، کسی کو نہیں کہنا ہمیں بیٹا چاہیے، کسی کو نہیں کہنا ہمیں مال چاہیے، کسی کے نام کے دھاگے نہیں پہننے. کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا وہ بھی اللہ سے مانگو، حتیٰ کہ نمک بھی ختم ہو جائے وہ بھی اللہ سے مانگو. تو یہاں ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں سجدے کرتے ہیں، ان لوگوں سے مانگتے ہیں کہ ہمیں بیٹا عطا کیجئے. مجھے تو اب یہ کیا جو پیر فقیر ہوتے ہیں ان کے کوئی نام شام بھی کوئی نہیں آتے. اللہ تعالی ہم سب کو ہی شرک سے پاک رکھے، آمین. تو اس طرح کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہمارے جاننے والے بلکہ ساتھ والے ہی ہیں. تو ان کی دو بچیاں تھیں، تو تیسری بار جب ان کی بہو پریگنٹ ہوئی تو وہ چلے گئے کسی دربار پر، دھاگے دھوگے پہن لیے. بیٹا پیدا ہوا تو کہا یہ فلاں نے ہمیں عطا کی ہے. اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ یہ فلاں پیر نے دیا ہے، اور اس کا نام بھی اس پیر کے نام پہ رکھا، مجھے اب نام نہیں یاد. تو دیکھیں کس قدر گمراہی والی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا. تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خود ہی یہ کریں گے نا کہ جس نے شرک کیا ہے پھر اس پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے اسے. حالانکہ سب کو پتا ہے بیٹے دینے والا بیٹیاں دینے والا یہ صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ رب العالمین، رب ہی وہ ہے ہر چیز کا، مالک ہی وہ ہے ہر چیز کا. اس لیے اس آیت سے ہر قسم کے شرک کا خاتمہ ہو جاتا ہے. البتہ اگر کوئی نیک شخص ہے نا، ہمیں لگتا ہے یہ بہت نیک ہے، واقعتاً ہمیں یقین ہے، ہم اگر اس کو کہتے ہیں زندہ ہو وہ، ہم اس کو کہیں بھی ہمارے لیے دعا کیجئے گا، تو یہ تو بالکل جائز ہے. ہمیں آپ کے لیے، مجھے اور آپ کو میرے لیے دعا کرنی چاہیے. میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ ہیں. یہ بات ہے کہ جو مر چکے ہیں نا ان کے پاس نہیں جانا، ان سے نہیں کہنا ہمیں یہ چیز دیں، ہمارے لیے یہ دعا کریں. جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا تھا، تو پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو دور کر دیا. پھر نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد پھر دوبارہ ایسا دور آیا تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی تو اب شاید ہمیں اللہ کے نبی کا وسیلہ ڈالنا چاہیے. تو لیکن پھر اس چیز سے روکا گیا اور کہا گیا کہ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود ہیں، ان سے دعا کروائی جائے. تو پھر ان سے دعا کروائی گئی تھی. دیکھ لیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی خاطر اپنی جانیں تک قربان کر دی، اپنے جسموں پر زخم کھائے، کیا کیا نہیں برداشت کیا، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کا وسیلہ نہیں دیا، بلکہ اس وقت آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. تو وہ نیک تھے نا، تو ان سے دعا کروائی، اللہ نے ان کی دعا قبول کی. ٹھیک ہے. پھر اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. یہ دعا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ جو شیطان ہے نا یہ ہمارے چاروں طرف سے آتا ہے، چاروں طرف سے آ کے ہمیں غلط راستے مزین کرتا ہے ہمارے سامنے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کیا صحیح ہے نا. جیسے کوئی ایک فقہی مسئلہ ہے نا، اس میں ہی اتنے سارے اقوال ہوتے ہیں، اتنے اختلافات ہوتے ہیں کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کیا صحیح ہے نا. تو اللہ سے دعا کریں یا اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو ہمیں بتا کہ اس میں سے صحیح کیا ہے. کوشش کرتے ہیں صحیح جاننے کی، تو اللہ تعالیٰ پھر صحیح علم بھی عطا فرما دیتے ہیں. پھر ہم نے دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھانا، پھر آگے بتا بھی دیا کہ سیدھا رستہ کون سا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ اللہ جن پر تو نے انعام کیا. کہتے ہیں اس میں کون لوگ شامل ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے؟ اس میں انبیاء، صدیقین، صالحین اور شہداء.
انبیاء یعنی نبی، اس کے بارے میں آپ سب کو معلوم ہے، نبی، ٹھیک ہے۔ پھر صدیقین، صدیقین کون ہوتے ہیں؟ صدیقین جمع کا لفظ ہے جس کا واحد ہے صدیق، یہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ سچ بولنے والا ہو، ہمیشہ ہی سچا بولنے والا، ٹھیک ہے وہ۔ پھر صالحین، یہ بھی جمع کا لفظ ہے جس کا واحد ہے صالح، صالح کا معنی نیک کام کرنے والے، وہ لوگ جو کبھی بھی غلط کام نہیں کرتے، ہمیشہ نیک کام کرتے ہیں۔ پھر شہداء، یہ بھی جمع ہے جس کا واحد ہے شہید، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلانا جن رستے پہ یہ لوگ چلتے تھے، نبیوں کے رستے پہ، صدیقین کی راہوں پہ، صالحین کی راہوں پہ، شہداء کے رستے پہ۔ غیر المغضوبی، ان کے رستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، ولد اور نہ ہی گمراہوں کے۔ یہاں پر مفسرین نے مغضوب اور ضالین کی تفسیر میں کہا ہے مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ گمراہ مغضوب جن پر غضب کیا گیا، یہود یعنی بنی اسرائیل جن پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں نازل کی، اس کے باوجود انہوں نے ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کی۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پہ آتے ہیں وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَب، وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، تو وہاں یہود کی بات ہوتی ہے، تو اس لیے مغضوب سے مراد یہود ہیں۔ تو ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں یہود کے رستے پہ نہ چلانا، وَلَد-ضَالِّينَ اور نہ ہی گمراہوں کے۔ گمراہ یعنی یہ جو عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، یہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کے رستے پر چلنے سے ڈرنا ہے، بچنا ہے۔ تو ہم نے دعا کی یا اللہ ہمیں ان رستوں پہ چلانا جو تیرے نبیوں کی راہ تھی، تیرے ولیوں کی راہ تھی، صدیقین کی، صالحین کی راہ تھی، جو شہیدوں کی راہ تھی، انہی پر اللہ کا انعام ہو۔ تو یوں سورۃ الفاتحہ میں دیکھیں پورے قرآن میں کس چیز کا ذکر ہے؟ پچھلی قوموں کے ذکر ہے نا، وہی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے تھے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس طرح سورۃ الفاتحہ میں ہر چیز آ گئی ہے جو کہ پورے قرآن میں بیان کی جائے گی، یہی ہے بار بار ایمان والے، کافر، نیک عمل کرنے والے، برے عمل کرنے والے، جہنم، جنت، اسی چیز کا تذکرہ ہے نا۔ تو یوں قرآن نے تین طرح کے لوگ ذکر کیے ہیں، ایک ایمان والے، دوسرے یہود، نصارہ، ہے نا۔ تو یہ دیکھیں یہ تینوں اس میں آگے، ایمان والے، یہود، نصارہ۔ سورۃ البقرہ میں تین گروہوں کا ذکر ہے، مومنین کا، یہود کا، نصارہ کا، اور پورے قرآن میں ان تینوں کا ہی ذکر ہے۔ تو اس طرح سے سورۃ الفاتحہ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ ہم صحیح رستے پر چلیں، ہم صرف اللہ کے لیے عبادت کریں، کہیں ادھر ادھر نہ جائیں، دعائیں بھی ڈائریکٹ ہم خود اللہ سے کریں، اللہ ہماری دعائیں بھی سنتا ہے، اور جو کچھ بھی چاہیے اللہ سے مانگے، مدد ہر قسم کی اللہ سے مانگے، نہ کہ وہ کیا کہتے ہیں وہ سے پاک یا علی مدد، ہاں ہاں علی سے مدد مانگتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت علی سے بہت زیادہ، سب سے زیادہ محبت کرنے والا اور ان سے بغض رکھنے والا، دونوں فرقے جہنمی ہیں۔ اب حیرت کی بات ہے نا کہ بغض رکھنے والے کی تو سمجھ آتی ہے وہ جہنمی ہے، لیکن محبت کرنے والا کیسے جہنمی ہوگا؟ وہ ایسے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ ان کی ذات میں غلب کرتے ہیں، ان کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں کہ ان سے مدد مانگنے لگ جائیں۔ اگر حضرت علی اتنے ہی مشکل کشا ہوتے تو وہ جو واقع کربلا ہے، آپ سب کچھ نہ کچھ جانتے ہیں اس کے بارے میں، ان کے بیٹے کو وہاں شہید کیا گیا، تو وہ اس کی مدد کو کیوں نہ پہنچے، ہے نا۔ جو مشکل کشا ہو تو سب سے پہلے تو وہ اپنی اولاد کی مدد کرے، پھر دوسرے ہوتے ہیں نا، سب سے عزیز تو اولاد ہوتی ہے۔ تو جب وہ وہاں نہیں پہنچے تو پھر ہم تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ پتہ نہیں یہ کیوں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔
اور یہ صرف سمجھ میں اس لیے نہیں آتا، لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کا ترجمہ نہیں سیکھتے، وہ سیکھتے نہیں ہیں کسی کے پاس، محرومی کی وجہ سے ایسا ہے، جو کچھ پیچھے سے سنتے چلتے آ رہے ہیں وہی کرتے چلتے آ رہے ہیں۔ قیامت کے دن کافر کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے آباؤ و اجداد کو یہی کرتے دیکھا تھا، تو ان کو ہی دگنی سزا دے ہمیں نہ دے۔ تب اللہ نے یہ نہیں کہنا ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، یہی جواب ہے اللہ کا کہ ہدایت تو تم تک بھی آئی تھی، تم نے کیوں نہیں سیدھی راہ کو کھوجنے کی ضرورت محسوس کی؟ اس لیے ہم سب پہ فرض ہے کہ ہم خود بھی دیکھیں کہ صحیح چیز کیا ہے، صحیح رستہ کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں رستے دکھا دیے ہیں، اور پھر تھوڑا سا اختیار بھی انسان کو دے دیا ہے کہ وہ سیدھے پہ چلے گا یا الٹے پہ۔ جو سیدھا راہ پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی آسانیاں کر دیں گے، جو الٹی راہ پہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی آسانیاں کر دیں گے۔ اس لیے یہ دعا کرنا بہت ضروری ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما۔ راستہ صحیح ہوگا تو ہی عبادات صحیح ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھی ہماری سورۃ الفاتحہ۔ اب ہماری آج کی کلاس کا دوسرا جز ہے ہماری عقیدہ تحاویہ کے حوالے سے، آج ہمارا پہلا سبق ہے۔ ہر نیک کام بسم اللہ سے شروع کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس میں اپنی عقیدے کی اصلاح کرنی ہے، تو اسی لیے ہم اس کو بھی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتاب کو لکھنے کے متعلق امام طحاوی، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا ابو جعفر، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہ اصل میں عربی متن میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے جو ہم پڑھیں گے۔ یہ جو عربی متن میں تھا یہ لکھی تھی امام طحاوی نے، ابو جعفر امام طحاوی، ٹھیک ہے؟ اور جو اس کا ترجمہ ہے یہ عبد المجید صاحب نے کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو امام طحاوی کیا فرماتے ہیں اپنی اس کتاب کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ توفیق الہی کے ساتھ توحید باری تعالی سے متعلق ہم اس اعتقاد کا اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنی کتاب میں جو لکھا ہے نا، میں نے اللہ کی توفیق سے لکھا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق یہ عقیدہ رکھتا ہوں جو میں نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ آسان ہے، پوائنٹس کی صورت میں سب کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے انہوں نے کیا لکھا؟ ان اللہ تعالی واحد لا شریک لہ، یقیناً اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ لفظ واحد ہے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں انہوں نے اس کا استدلال قرآن سے ہی کیا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن میں سورۃ الاخلاص ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے نا؟ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، لم یلد اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے، یعنی اس کا کوئی بیوی کوئی شوہر نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ اکیلا ہی ہے۔ تو یوں سورۃ الاخلاص سے امام طحاوی کی اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہی ایک ہے۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء میں بھی ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر ان میں دو الہ ہوتے، یعنی اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور اللہ ہوتا تو فساد ہوتا، دونوں فساد کرتے، ہے نا؟ اگر ایک ہی چیز کے دو مالک ہوں نا، کہتے ہیں ایک کہے گا میرا حکم چلے گا، دوسرا کہے گا میرا حکم چلے گا، ہے؟ دو اللہ ہوتے تو ایک کہتا بارش برسانی ہے، دوسرے نے کہنا ہے نہیں برسانی، ہوا چلانی ہے نہیں چلانی، کیا کام کرنا ہے فلاں کام کرنا ہے نہیں کرنا، تو یہ جھگڑا ہی رہتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ دوسرا الہ ہے، نہ ہی کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کا شریک ہے۔ پھر امام طحاوی فرماتے ہیں وَلَا شَيْءٌ مِثْلُهُ، ایک منٹ، وَلَا شَيْءٌ مِثْلُهُ، کہ کسی بھی چیز میں اس کا کوئی مثل نہیں ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس کے جیسی نہیں ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن پاک میں ہے، سورہ شورا میں ہے،
لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی جیسے ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے، لیکن اس کا سننا دیکھنا ہماری طرح کا نہیں ہے۔ اور وہ کس طرح کا ہے؟ یہاں تک پہنچنے کی ضرورت بھی نہیں اور اجازت بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں خیالات رکھنا یہ بھی شرک ہے، یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ بس اس نے جب کہہ دیا کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا جاننے والا ہے، تو ہم نے اس بات کو یقین رکھ لینا ہے، مان لینا ہے کہ ہاں اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کس طرح سے، کیفیت کا ہمیں نہیں پتا اور نہ ہی ہم اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر وَلَا شَيْءٌ يُعْجِزُهُ، اور نہ ہی کوئی چیز اسے عاجز کر سکتی ہے۔ اس کی دلیل بھی قرآن پاک میں موجود ہے، جیسا کہ آیت الکرسی ہے نا، اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اسے آسمانوں زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ مطلب جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اور وہ بالکل بھی تھکتا نہیں ہے، کسی بھی چیز سے وہ عاجز نہیں آتا۔ اسی طرح سورہ فاطر میں بھی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ کو کوئی چیز عاجز کر ہی نہیں سکتی، کوئی چیز اللہ کو نہیں تھکا سکتی۔ اسی لیے امام طحاوی نے کہا ہے وَلَا شَيْءٌ يُعْجِزُهُ۔ چوتھے نمبر پہ انہوں نے کہا وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معبود یہ مفعول کا صیغہ ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے جس پر کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو معبود کا معنی جس کی عبادت کی جائے۔ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی دلیل بھی قرآن سے ملتی ہے، سورہ محمد میں ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کی دوسری دلیل سورہ آل عمران میں ہے لا الہ الا ہوا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر قدیم بلا ابتدائی دائم بلا انتہائی، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی یہ امام طحاوی نے کہا ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے، سورۃ الحدید میں ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ تو یہی مراد ہے یہاں بھی کہ اللہ تعالی شروع سے ہے، ہمیشہ سے ہے، والآخر اور ہمیشہ ہی رہے گا، والظاہر والباطن وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر ظاہری چیز کو بھی جانتا ہے اور ہر چھپی ہوئی چیز کو بھی جانتا ہے۔ باطن بطن سے ہے، بطن عربی میں پیٹ کو کہتے ہیں، تو پیٹ کے اندر کی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں نا، حتیٰ کہ جب عورت پریگنٹ ہوتی ہے تو بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے اور کس حالت میں ہے، کس قسم کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے نا۔ زمین کے نیچے کیا ہے ہمیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو یوں کوئی بھی چیز ظاہری طور پہ ہے، پوشیدہ طور پہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یوں یہ جو 5 پوائنٹ ہیں امام طحاوی کے لکھے ہوئے، یہ بالکل قرآن سے ثابت شدہ ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کے دلائل پیش کی ہیں الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں سیدھے رستے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا عقیدہ بھی وہی عقیدہ ہو جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تھا، جو نبی علیہ السلام کا، صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔